السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ مالک مکان آیا تھا، کہہ کر گیا تھا کہ آپ لوگ 2 مہینے سے کرایہ نہیں دے رہے۔ اگر اس مکان میں رہنا ہے تو ہر مہینے کرایہ دینا ہوگا، ورنہ مکان خالی کر دو۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر میں پریشان تھی، کیا ہوگا؟ ہم کرایہ کہاں سے بھریں گے؟ پچھلے ماہ اس وجہ سے کرایہ نہیں بھر سکے تھے کہ میری تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس مہینے اس وجہ سے کرایہ نہیں بھر سکے کہ میری دونوں بڑی لڑکیوں کو چکن پاکس نکل آئے تھے۔ اس وجہ سے سارا پیسہ بیماری میں اٹھ گیا۔ میرے شوہر کا نام ماجد ہے، ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ میرے شوہر کی تنخواہ 25,000 روپے ہے۔ اس میں مکان کا کرایہ، بجلی، سوئی گیس، ٹیلی فون کا بل، آنے جانے کا کرایہ، اسکول کی فیس، گھر کا سودا، روز کی دال سبزی وغیرہ، اور اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ۔ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اوپر سے میری 3 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی نظر میں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر زحمت جب بن جاتی ہیں، جب ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، شادی کا لمبا جہیز دو، مگر قسمت نہیں دے سکتے۔ میرا نام سریا ہے۔ بیٹے کی چاہ مجھے شروع ہی سے تھی۔ جب میری بڑی بیٹی ہنا کی پیدائش ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ کاش میرے پہلے بیٹا ہو جاتا، پھر بعد میں بیٹی۔ خیر، اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی اور اپنی بیٹی کو قبول کر لیا، مگر بیٹے کی چاہ میرے دل سے نہ جا سکی۔ میری نمازیں اور لمبی ہو گئیں۔ ہر نماز میں نے صرف بیٹے کی دعا مانگی۔ پھر دوسری بیٹی ہما کی پیدائش پر میری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے تھے اور زبان پر شکوہ تھا کہ یا اللہ، ایک بیٹے کی ہی تو چاہ تھی، تو مانگنے پر ہر ایک چیز سے جھولی بھر دیتا ہے، پھر میری جھولی خالی کیوں؟ خیر، اولاد تھی، قبول کر لیا۔ مگر تیسری بیٹی مینا کی پیدائش پر میں حیران ہوئی کہ کیوں خدا نے میری دعا قبول نہیں کی اور تین تین بیٹیاں عطا فرما دی۔ شاید میری دعا میں وہ سلیقہ نہیں، وہ تڑپ نہیں، وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹے کا فخر دے سکتا۔ اب میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ان تینوں کی پرورش اچھی کر لی تو خدا کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ اب اللہ سے یہ دعا مانگو کہ ان تینوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹے کی خواہش ختم کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں اچھے داماد عطا کرے، وہی ہمارے بیٹے ہوں گے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی کہ کیا واقعی بیٹا ہمارے نصیب میں نہیں ہے؟ اور واقعی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس بار میں نے ضد کی اور بیٹی پیدا ہو گئی تب کیا ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں 1 یا 2 بچوں کی پرورش کرنا مشکل ہے، پھر میرا تو 3 بیٹیوں کا ساتھ تھا۔ میرے شوہر جتنا کماتے اتنا ہی خرچ ہو جاتا، کچھ نہیں بچتا تھا۔ میں سوچتی میں اپنی بچیوں کی شادی وغیرہ کیسے کروں گی؟ کیا ساری زندگی میرے شوہر محنت کرتے رہیں گے؟ انہیں کبھی آرام نہیں ملے گا؟ اگر آمدنی کا اچھا ذریعہ ہوتا تو میں کچھ پس انداز بھی کر لیتی یا کوئی پالیسی وغیرہ لے لیتی، مگر کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ میں تو بس یہ دعا کرتی کہ کوئی بیمار نہ پڑ جائے، کہیں اس کا خرچہ شروع نہ ہو جائے۔ میں کھینچ تان کر گزارا کر رہی تھی۔ بچوں کو گھمانا پھرانا تو ایک خواب تھا۔ کبھی ہم اچھا سا کھانا پکا کر محلے کے پارک میں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر انجوائے کرتے۔ بڑی جگہوں پر جانا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کسی بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ بس فٹ پاتھ پر بنے ریسٹورنٹ میں کبھی کبھی کھانا کھا لیتے، یا جب کبھی کسی بچی کی سالگرہ یا بچوں کے پاس ہونے کی خوشی ہو یا عید کا دن وغیرہ ہوتا تو پھر سارا مہینہ ان پیسوں کا غم مناتے کہ اگر اتنا خرچہ ہو گیا، مہینے کے آخری دنوں میں تو ٹھیلے سے برگر اور گول گپے وغیرہ کھانے کی بھی اوقات نہیں ہوتی تھی۔ اوپر سے بیٹے کی چاہ میرے دل سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ کسی کی گود میں بیٹا دیکھتی تو خواہش اور بڑھ جاتی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، مگر میں اپنے آنسو پی کر رہ جاتی۔ خدا کی رضا میں راضی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ دونوں بڑی بیٹیوں ہنا اور ہما کی اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے پاپا سے ضد کر رہی تھیں کہ پارک جانا ہے، مگر وہ اپنے روٹین والے پارک میں نہیں جانا چاہتی تھیں، وہ کسی دوسرے پارک میں جانے کی ضد کر رہی تھیں۔ پارک تو بہت سارے تھے مگر تھوڑا دور دور تھے، اور دوسرے پارک میں جانے کے لیے کرائے کی ضرورت تھی، اور فالتو پیسہ خرچ کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ مگر آج بچوں کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم دوسرے بڑے پارک میں چلے جائیں۔ خیر، ہم ایک نئے پارک میں آ گئے۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت پارک تھا۔
مگر حیرت کی بات تھی وہاں لوگوں کا اتنا رش نہیں تھا، چند ہی لوگ تھے۔ پارک میں بچوں کے جھولوں والا حصہ تو ویران پڑا تھا۔ میری بیٹیاں اتنے سارے جھولے دیکھ کر خوش ہو گئیں، وہ جھولے جھولنے لگیں، ہم بھی پارک پر تبصرہ کرنے لگے۔ پارک تو بے حد اچھا ہے مگر لوگوں کی رونق نہیں ہے۔ میرے شوہر بولے، ہمیں کیا، ہماری بیٹیاں تو خوش ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، جس جھولے میں چاہے جھول رہی ہیں، وہ تینوں خوش تو ہم بھی خوش۔ ہم دونوں مسکرانے لگے، پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بچوں پر بھی نظر ڈال لیتے۔ تینوں بیٹیاں تتلیوں کی طرح گھوم رہی تھیں، ان کی خوشی دیکھ کر ہم دونوں بھی اتنا ہی خوش تھے جیسے ہم بھی جھولوں کو انجوائے کر رہے ہوں۔ اچانک میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، مما پاپا، اس جھولے کے پاس سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جھولے کے قریب چلے گئے۔ وہاں جھولے کے پاس ایک باسکٹ رکھی تھی جس میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے باسکٹ نکالی اور اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا، لڑکا ہے۔ مگر کون چھوڑ گیا؟ اتنا پیارا خوبصورت، وہ بھی لڑکا۔ لڑکے کا لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ میری گود میں آ کر چپ ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ میں نے بے اختیار اسے چوم لیا۔ مجھے اس بچے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میرے شوہر بولے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے یہاں چھوڑ گیا ہو۔ وہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے جا رہے تھے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، چوکیدار سے پوچھ رہے تھے، مگر کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہو گئی۔ پھر پولیس نے کہا اسے عیدی ہوم میں دے دیتے ہیں۔ میرا دل اس بچے سے جدا ہونے کو قطعی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بچہ گفٹ دیا ہے۔ یہ اس عبادت، اس نماز، اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، چاہے وسیلہ کچھ بھی بنایا۔ اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا تو پھر یہ میرا ہوا۔ میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرا بچہ۔ میں بے تحاشا اسے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی ایسے مسکراتا جیسے واقعی میرا بیٹا ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی طرف دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم بچے کو گھر لے آئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر خوش تھے مگر خاموش تھے۔ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ میں نے آخر پوچھ لیا۔ سریا، تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی اور کا بچہ ہوا اور وہ لینے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے یہ مجھے گفٹ کیا ہے، یہ میری دعاؤں کا پھل ہے۔ ہم نے اس کا نام ارمان رکھ دیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو تھی ہمارے ساتھ، مگر پتہ نہیں کیوں اب میں ان پریشانیوں سے گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت، اب مجھے یہ پریشانیاں نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ اپنے بیٹے ارمان میں ایک بات دیکھی، وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اسی باسکٹ میں آتی تھی۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں لٹا دیتی، وہ آرام سے سو جاتا۔ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ مانگنے۔ تیسرا مہینہ آنے کو آیا تھا اور ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ کل شام تک اگر آپ لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ ادا نہ کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ میں پولیس کو بھی لے کر آؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے مکان خالی نہیں کرتے تم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس مہینے ہمیں ہمارا بیٹا ارمان مل گیا تھا، اس وجہ سے اس کے کپڑے، دودھ وغیرہ پر کافی خرچ ہو گیا تھا۔ 5,000 رکھے تھے مگر مکان 10,000 مہینے کا تھا، اوپر سے 3 مہینے کا کرائے کا مطلب تھا 30,000 روپے۔ کہاں سے آئیں گے 30,000 روپے؟ کیا ہوگا؟ میں اسی فکر میں پریشان تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے۔ میرا اداس پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے تم نے؟ میں نے تمام بات بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب 30,000 کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تھا کہ مالک مکان کو دے دینا، مگر تم سنتی کہاں ہو، بیکار میں فضول خرچی کرتی رہتی ہو۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ پیسے ہم نے اپنے بیٹے ارمان پر خرچ کیے ہیں۔ اس وقت ارمان زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر ارمان کے پاس گئی، باسکٹ سے ارمان کو نکال کر گود میں اٹھا لیا تو میری نظر باسکٹ کے اندر گئی۔ باسکٹ میں ہزار ہزار کے نوٹ کی گڈی رکھی نظر آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر وہ گڈی دکھائی۔ بچہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے آیا ہوا تھا۔ میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی تھی، کبھی کچھ نظر نہیں آیا، آج ہزار ہزار کے نوٹ کی گڈی رکھی تھی۔
میرے شوہر نے اسے نکال کر گنتی کی تو پورے 1 لاکھ روپے تھے۔ ہم دونوں حیران تھے۔ دوسرے دن مکان مالک کو 3 مہینے کا کرایہ دے کر بھی 70,000 ہمارے پاس بچ گئے تھے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے ارمان کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، تم کتنے چھوٹے سے ہو مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی۔ میرے شوہر بولے، پہلے یہ سوچو یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے؟ کہیں یہ جن کا بچہ تو نہیں؟ ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے ارمان کو دیکھتے رہے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خرید لی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تھا، اور ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرے ہاتھ دکھ گئے تھے۔ اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارا گھر چیزوں سے بھرنے لگا۔ ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے ارمان کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی کبھی ارمان کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگتے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت دی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا۔ گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا ارمان بھی اسکول جانے لگا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک ٹوکری اس کے برابر میں نہ ہو، اس پر ارمان کا ہاتھ نہ ہو، ارمان کو نیند نہیں آتی تھی۔ 3 بہنوں کی آنکھ کا تارا اور میری جان تھا ارمان۔ وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ وقت ہنسی خوشی کٹ رہا تھا کہ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، اور وہ مجھے اپنے 4 بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے بھی بہت زیادہ چوٹیں آئیں، مگر سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوا کہ میری زبان کٹ گئی اور میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی، اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی گیپ آ گیا تھا۔ اس وجہ سے میں بستر کی ہو کر رہ گئی۔ میرے بچوں کا کیا ہو رہا تھا، کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ قسم قسم کے رشتہ دار ہمارے گھر آ کر رہنے لگے، جن کی ہم نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور اب وہ حق سے ہمارے گھر اور کاروبار کی بھاگ دوڑ چلانے لگے تھے۔ میرے بچے پریشان اور خوف زدہ تھے۔ ارمان 4 سال کا، مینا 5.5 سال کی، ہما 5، ہنا 9 سال کی ہو گئی تھی۔ میں بستر کی ہو کر رہ گئی۔ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، ان کے آنسو صاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، صرف آنسو بہا سکتی تھی، اپنی مجبوریوں پر، اپنی بے بسی پر، بچوں کی لاچاری پر۔ ہمارے رشتہ دار جو پتہ نہیں ہمارے تھے یا نہیں، اب حق سے ہماری چیزیں استعمال کر رہے تھے اور میرے بچوں کا حق مار رہے تھے۔ میں خاموش روتے ہوئے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں، کپڑے گندے بدل نہیں سکتی تھی، اسکول سے 1 مہینہ ہو گیا نہیں گئے تھے۔ ارمان جس میں میری جان تھی، اس سے سب کہہ دینا چاہتی تھی، مگر زبان نہیں تھی، صرف آنسو اور میری بے بسی میرے درد کو بیان کر رہی تھی۔ ایک دن ارمان مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جس سے ارمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھ کے آنسو صاف کرنے لگا، مگر میری بے بسی جو ارمان سے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر زبان کٹ جانے کی وجہ سے میں کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اسی بے بسی پر میں تڑپ تڑپ کر روتی۔ وہ جتنا آنسو صاف کرتا، میرے آنسو اس سے زیادہ نکل جاتے۔ اچانک ارمان بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس پاپا کے 40ویں کا انتظار ہے، وہ ہو جائے پھر تمام جھوٹے رشتہ داروں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ میں حیران تھی اور کہ اتنے صاف لہجے میں ارمان کو بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 سال کا تھا اور ابھی وہ مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں روانی سے کر رہا تھا۔ ارمان بولا، ماں تم حیران مت ہو، پاپا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکیں۔ میری ماں کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے، اس اسپتال میں جہاں مینا پیدا ہوئی۔ آپ کی دعا اور تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے آپ کی جھولی میں ڈال دیا، مگر وہ ماں تھی، روز مجھ سے ملنے اس باسکٹ میں آتی تھی۔ جب جب ہمارے گھر میں پریشانی ہوئی، میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکالا۔
میں آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں، مگر حقیقت میں 20 سال کا ہو گیا ہوں۔ مگر آپ کا وہی 4 سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو دلاسا دوں گا۔ اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر ارمان کی آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ کو خوف آتا ہے یا آپ میری وجہ سے پریشان ہیں تو میں سچ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے جب اس کا ماتھا چوما تو وہ خوش ہو گیا اور پھر بولا، بس ماں، تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس بستر سے اٹھا کر دم لوں گا۔ مجھے اپنے ارمان کی باتیں سن کر کہ وہ ایک جن ہے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس کی ماں کا، جس نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک مجھے گفٹ کر دیا تھا۔ اس ماں کا بہت بڑا دل تھا۔ پھر ارمان نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ بدلا اور بولا، ماما، اب میں اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا اور اپنی بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا۔ اور پھر واقعی ارمان نے تمام نام نہاد رشتہ داروں سے جان چھڑا دی اور میری بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کرنے لگا جیسے واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے۔ میری بڑی بیٹی ہنا نے پوچھا، مما یہ کون ہے اور یہ کس کے رشتہ دار ہیں؟ میں مسکرانے لگی۔ زبان تو تھی نہیں، اس لیے بول نہیں سکتی تھی۔ پھر ہنا دوبارہ بولی، جو بھی ہے، جس کا بھی رشتہ دار ہے، ایسا لگتا ہے ہمارا بڑا بھائی ہے، جیسے ہمارا چھوٹا ارمان بڑا ہو گیا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کیسے میری تینوں لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کروائی۔ میری طبیعت اتنی سنبھل گئی تھی کہ میں چل پھر سکتی تھی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے ارمان کا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کر سکتا تھا یا نہیں، مگر ارمان نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس بات کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ آج میری بیٹیاں اپنی بھابھی لانے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہر روز ایک سے ایک حسین لڑکی انہیں پسند آ جاتی۔ ارمان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مما، اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک جن ہوں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ ارمان بیٹا، تم کسی جنی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر میرے گھر لے آؤ۔ میں نے اسے صلاح دی تو وہ بولا، نہیں مما، اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی۔ آپ میری بہنوں سے کہہ دیجئے گا کہ میں باہر ملک چلا گیا ہوں اور وہیں شادی وغیرہ کر لی ہے۔ ہاں، میں آپ سے ملنے آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، کوشش کروں گا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملواؤں، مگر وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر ارمان ہم سے دور چلا گیا۔ وہ اب بھی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے، چاہے کسی بھی روپ میں قبول کرے، مگر اپنی دعاؤں پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنے سے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔